وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے، یہ ان کی بولی بولتا ہے، یہ ان کا ترجمان ہے، ان کا کارکن ہے. جو پی ٹی آئی پر تنقید کی شدت ہے وہ اور جو نون لیگ پر تنقید کی شدت ہے وہ، میں نے کہا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور خواتین کو تو جو ہے نا وہ خاتون ہونے کے ناطے ان کو زیادہ بری تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن جب میں شو میں دیکھ رہی ہوں کہ اضر صدیق ہیں تو میں کیسے برداشت کرتی، یہ تو مجھ سے غلط بیان کی گئی. میں دوسروں پہ بھی تنقید کرتی ہوں، میں نون لیگ پہ بھی تنقید کرتی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کرتی ہوں، میں غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہتی ہوں. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. منصور علی خان کے لائیو شو میں عاصمہ شیرازی اور عظمیٰ بخاری دوران پروگرام احتجاجاً اٹھ کر چلی گئیں. اس پر بات کریں گے لیکن پہلے کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں. نوید مرزا صاحب سینئر صحافی کے لفظ پر بہت برہم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سینئر صحافی، تجزیہ نگار، رپورٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا چھوڑ دیں. میں 40 سال سے یورپ میں مقیم ہوں اور یہاں 80 سال کے لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ سینئر نہیں لگاتے. اپنے قول و فعل کو جج کریں کہ آپ کتنے سینئر ہیں. یار آپ تو سینئر یورپی شہری ہیں 40 سال سے وہاں موجود ہے تو کچھ عمر کا ایک حصہ اور بھی ہوگا جس میں آپ پہنچے ہوں گے، تو آپ تو سینئر یورپی شہری ہیں. آپ کی اس بات کا واقعی احترام کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو سینئر کا لفظ ہے نا، یہ کوئی اس لیے تھوڑی لگایا جاتا ہے کہ بندہ ان سے مروب ہے یا ان کو کوئی انڈیو فیور دینا چاہتا ہے. یہ احتراماً لگایا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ یورپ کی پریکٹس نہیں ہے، تو یورپ کی پریکٹس تو یہ بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک 5 سال کا بچہ ایک 40 سال کے شخص کو انکل وغیرہ نہیں کہتا، وہ مسٹر اسمتھ کرتا ہے، وہ مسٹر فلانا کرتا ہے، مس فلانا کرتا ہے. تو ان کی اپنی ویلیوز ہیں اور ہماری اپنی ویلیوز ہیں. اس میں فرق ہے سر، اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. لبنہ ظفر کہتی ہیں کہ زمان پارک کے ارد گرد کی صفائی اور پرانے طریقے پر بحال کیا جائے. محترم کراچی پر بھی نظر ڈال لیں اور 70 کلفٹن کے ارد گرد کی صفائی بھی کر دیں. اچھا، یہ 70 کلفٹن انہوں نے کہہ دیا، غلطی سے شاید آپ نے کہہ دیا، کیونکہ 70 کلفٹن والی جو سڑک ہے جو 2 تلوار سے پارک ٹاورز تک جا رہی ہے، اس پر تجاوزات نہیں ہیں. وہاں تو مرتضی بھٹو کا گھر وہ والی سڑک ہے. جو آپ بلاول ہاؤس کی بات کر رہی ہیں اگر، تو وہاں تجاوزات اب بھی ہیں. پہلے بہت زیادہ تھیں، پہلے ایک پوری سڑک بند کر دی گئی تھی، پھر وہ سڑک کھول دی گئی، اس کی دیوار اب بھی موجود ہے. مگر اب سروس روڈ وغیرہ انہی کے پاس ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. ہاں، صاف ہونا چاہیے، اس سے کون انکار کرے گا. آس پاس کی جو مکین ہیں، دونوں سائڈ پر دیواریں ہیں، ان کو بھی بڑی پرابلمز ہیں جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی سیکیورٹی ریزن قرار دیتی ہے، لیکن پرابلم ہے. ظہور الدین صاحب کہتے ہیں کہ صحافی کو اخلاق کے بلند مرتبے پر تو نہیں ہوتے، اکثر تو لفافہ ہی ہوتے ہیں. ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، بہتر ہے کوئی اور بات کی جائے. اچھا، اکثریت لفافہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے لفافے بہت ہوتے ہیں. اب اکثریت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس سے شاید ایگری نہ کروں، لیکن ہاں، اور لفافہ جو ہے وہ صرف مالی فوائد نہیں ہوتے، کافی کچھ ہوتا ہے جسے لفافہ کہتے ہیں. تو یعنی کسی درمیانے سینیورٹی والے صحافی کو بھی اگر براہ راست ایکسس مل جائے، فرض کر لیں عمران خان کے فون تک، واٹس ایپ گروپ تک، مریم نواز تک، بلاول تک، تو اس کے لیے یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹ ہو گیا ہوں. یہ قرب اور باقاعدہ اندر سے ٹھیک خبر مل جانا، یہ بھی بڑا لفافہ ہے. فدا حسین کہتے ہیں کہ اعزاز جیسے لوگ صحافت پر دھبا ہیں اور ایسے بہت سے ابن الوقت ہیں جو دماغ سے نہیں پیٹ سے سوچتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کے اعزاز سید کے بارے میں کمنٹس ہیں، یہ بہت سخت ہو گئے. اعزاز سید کے بارے میں میں اپنی اگر آپ کو ججمنٹ دوں، ایک تو ججمنٹل تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر میں اپنی رائے آپ کو دوں، دوبارہ میں کریکٹ کر لیتا ہوں اپنے آپ کو. دیکھیے، اعزاز سید ایک بہت اچھے رپورٹر، بہت ہی اچھے رپورٹر. اور اعزاز سید کی ایک اور کوالٹی ہے، شہباز گل صاحب جن کے بارے میں ابھی وہ بات کرتے ہوئے زیادہ کر گئے، وہ ان کے لیے بھی بولے، ان کے لیے بھی آواز اٹھائی. اور پھر نون لیگ نے ڈیل کی، اور ڈیل کر کے نون لیگ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ سے اقتدار میں آئی، یہ بھی اعزاز سید نے کھل کے بات کی. تو یہ اعزاز سید کا پلس ہے. اعزاز سید کا اس کیس میں مائنس کیا ہے؟ اس کیس میں مائنس یہ ہے کہ ایک تو وہ بشرا بی بی والی بات، یہ ان کا مائنس ہے. دوسرا، جب وہ شہباز گل کو، جس شخص کو برہنہ کر کے ٹارچر کیا گیا، سب کچھ ہو گیا، جب وہ اس کو کہہ رہے ہیں نا بھاگ گئے، تو پھر میاں نواز شریف کے لیے بھی یہی معیار اپنا ہے، کہیں بھاگ گیا. بالکل. وہ شخص جو کنوکٹڈ، اچھا شہباز گل تو کنوکٹڈ بھی نہیں تھا، وہ شخص جو کنوکٹڈ تھا، جس نے عدالت سے کہا 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور چلا گیا،
غائب ہے, واپس نہیں آ رہا, اس کے لیے بھی کہیں نہ بھاگ گئے. تو معیار جو ہے وہ ایک تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کنوکٹڈ شخص کے لیے رکھیں اور پھر کم از کم برابر رکھ لیں, تو یہ ان کی غلطی ہے. سر خبر پر آتے ہیں, آپ کے خیال میں عاصمہ شیرازی کیوں ہٹ لسٹ پر رہتی ہیں اور وہ یہ واقعہ بھی کیوں ہوا ہے, یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ. اچھا یہ دیکھیے, عاصمہ شیرازی مسلسل سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں رہتی ہیں. میں نے جب کل اس واقعے کے بعد عاصمہ شیرازی سے بات کی تب بھی میں نے ان سے ایک بات کی. میں نے کہا دیکھیں کلنگیم کے میں جو ہے وہ عمران خان کی کرٹیکس میں عاصمہ بھی شامل ہیں, منصور علی خان بھی شامل ہیں, ان کے نقاد ہیں, ٹھیک ٹھاک نقاد ہیں. تو عاصمہ کہہ لیں گی نہیں میں دوسروں پہ بھی تنقید کرتی ہوں, میں نون لیگ پہ بھی تنقید کرتی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کرتی ہوں, میں غلط کو غلط صحیح کو صحیح کہتی ہوں. میں نے کہا عاصمہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے, میں نے کہا میں اس سے ایگری کرتا ہوں, مگر جو پی ٹی آئی پر تنقید کی شدت ہے وہ اور جو نون لیگ پر تنقید کی شدت ہے وہ, میں نے کہا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہے نا. اچھا وہ چونکہ ان سے میرا ایک پرانا تعلق ہے تو میں نے اس تعلق کی وجہ سے, میری سینئر ہیں, تھوڑی سی بڑی بھی ہیں, تو میں نے ان سے اس وجہ سے بات کی. تو عاصمہ نے کہا کہ نہیں یہ تمہاری رائے ہے. تو میں نے کہا ہاں, تو میں نے کہا دیکھیں نا کہ نہیں وہ زیادہ کر دیتے, میں اتنا نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے منصور خود بھی جب وہ کپتان اجازت ہو تو تھوڑا سا گھبرا لیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پڑ یا باقی چیزوں پر یہ کرتے تھے, اور اب صرف خبر دے دیتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی. تو یہ تنقید دونوں طرف ہے, فرق ہے. تو میں نے یہی بات ان سے کی تھی. عاصمہ صاحبہ کے حوالے سے جو وہ نا ایک تنقید اور ہوتی ہے کہ انہوں نے سرکاری حج کیا سرکار کے پیسوں پر, اور اس میں ایک بہت ہی برا جو ہے نا جملہ استعمال تو سرکاری حاجن والا غلط ہے. اسی طرح سے عاصمہ کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کو ابھی بتاؤں گا. اسی طرح سے کچھ اور باتیں جو بہت ہی نامناسب ہیں, اور خواتین کو تو جو ہے نا وہ خاتون ہونے کے ناطے ان کو زیادہ بری تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. عاصمہ کا وہ جو سرکاری حاجت کہتا ہے بالکل غلط کہا جاتا ہے. میں وہ ڈاکیومنٹس دیکھ چکا ہوں جن کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاصمہ نے اپنی جیب سے وہ اخراجات کیے تھے سارے, تو وہ میں خود دیکھ چکا ہوں, تو آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. باقی یہ جو مزید تنقید ہے یہ لوگوں کا اپنا ایک اگر سافٹ کارنر نہ بھی کہیں یا کسی کو زیادہ ہٹ کرنا اس کی بنیاد پہ اس کے سپورٹر کرتے ہیں. اسی طرح سے عمران ریاض خان کے لیے جو نون لیگ والے وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے, وہ صحافی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے, یہ ان کی بولی بولتا ہے, یہ ان کا ترجمان ہے, ان کا کارکن ہے. سیم گوز فار عاصمہ, یہ عاصمہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ لوگ کرتے ہیں. کل جو شو میں ہوا ہے اس کا کیا پس منظر ہے؟ اظہر صدیق صاحب تھے. عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب کے حوالے سے بار بار یہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے ہمارے خلاف باقاعدہ مہم چلائی ہے, کردار کشی کی ہے ہماری, اور یہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے. یہ انہوں نے آن ایئر بھی کہا, مجھے بھی بتایا, کچھ چیزیں اور بھی بتائیں. تو میں نے کہا آپ کو ان کو جواب آن ایئر وہیں بیٹھ کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا یہ منہ توڑ جواب تھا میری طرف سے کہ میں اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھتی, اور میں آن ایئر اناؤنس کر کے اٹھ گئی کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتی. میں نے کہا نہیں, لیکن آپ کو وہ جو چیلنج کر رہے تھے سامنے بیٹھ کے کہ میں ہمت کریں, حوصلہ کریں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, سنیں. تو میں نے کہا آپ کو جواب دے دیتے کہ نہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی. انہوں نے وہ ایک بتایا کہ پہلے یہ کیا کیا کر چکے ہیں, پرسنلی ان کے خلاف کیا کیا کر چکے ہیں عاصمہ شیرازی نے. میرا یہ خیال ہے کہ عاصمہ شیرازی بیٹھ کر جواب دیتی تو عاصمہ شیرازی جتنا اچھا بولتی ہیں, ڈیبیٹس کالج ڈیبیٹس کے دنوں میں ہماری سینئر ہیں, تو وہ کالج کے دنوں سے اسکول کے دنوں سے بولتی آ رہی ہیں, تو وہ بڑا اچھا جواب دے سکتی تھیں. اڑا کر رکھ دیتی اور اچھا یہ اڑا کر رکھ دیتی, پھر اگین ہم ججمنٹل ہو کے ایک طرف ہو جائیں گے, لیکن جواب دینا چاہیے تھا. میں نے یہ عاصمہ سے خود بھی کہا. اظہر صدیق صاحب جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ چیلنج کر دیا تھا, تو وہ وہاں پر موجود تھے شو میں. عظمہ بخاری صاحبہ بھی شو چھوڑ کر چلی گئی. عاصمہ کا ایک اور شکوہ بھی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی. پھر میں نے یہ منصور سے چیک کیا, ہوا کیا کہ عاصمہ شیرازی کو یہ بتایا گیا تھا کہ پروگرام میں اطہر کاظمی ہے, اور وہ یہ کہہ لیں گے کہ اطہر کاظمی جو ہے وہ لوگ جو شدید پرو پی ٹی آئی ہیں اور وہ جو حد کراس کر جاتے ہیں, ان تمام لوگوں میں انہوں نے کہا کہ اطہر کاظمی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والوں میں یا ان کے نریٹو کو سپورٹ کرنے والوں میں بہت ہی ریزنیبل آدمی ہے, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو وہ تھے, مجھے ان سے کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن جب میں شو میں دیکھ رہی ہوں کہ اظہر صدیق ہیں تو میں کیسے برداشت کرتی, یہ تو مجھ سے غلط بیان کی گئی. تو میں نے منصور سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہوا؟
تو منصور نے کہا کہ طارق بھائی ہوا یہ کہ اطہر کاظمی شو میں تھے, لیکن عین وقت پہ اطہر کاظمی کی ٹیم نے ان کو یہ بتایا کہ ان کے ٹیلی ویژن چینل سنو کی جانب سے کہا گیا کہ ایک اسپیشل شو ہے کور کمانڈر ہاؤس سے, سب وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اطہر کاظمی کے لیے لازمی تھا وہاں چلے جاتے. تو منصور کا جو گیسٹ کوآرڈینیٹر ہے اس کو پتا تھا کہ آسما اظہر صدیق کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی. منصور کے پروگرام پروڈیوسر نے اظہر صدیق کو بلا لیا اور وہاں پہ یہ کنفیوژن ہوئی. جب انہوں پتا چلا تو وہ آن ایئر یہ کر کے اٹھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دیر پروگرام میں, منصور نے بھی کہا, بیٹھی ہوئی تھی, پروگرام چل رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب آن ایئر آ کر بتانے کا موقع تھا, کہنے لگے میں حیران ہوا کہ اس وقت کر دیتی, لیکن آسما کی اپنی رائے ہے کہ انہیں آن ایئر ہی جواب دینا تھا تو انہوں نے دے دیا. خواتین اینکرز ہوں, سیاسی کارکن ہوں یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہوں, انہیں برے معاشرتی رویوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میں نے ہمیشہ کہا, اچھا خواتین جو ہے نا ان کو چونکہ ہمارے ہاں ان کی ایک تو تعداد کم ہے جی, ان رویوں کی وجہ سے ان کی فیملیز بھی ڈسکریج کرتی ہیں کہ وہ باہر نکلیں کام کریں, حالات خراب ہیں. ہمارے یہاں خواتین سے اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا باہر, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے یا سوشل میڈیا پر برا سلوک, برے الفاظ, برے القاب, گالی تک پہنچانا, یہ خواتین ساتھ ہے نا, میں بتاؤں آپ کو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مرد جو ہے وہ کہتے ہیں بھاڑے میں گیا. خواتین والے کیس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے, بڑھتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے, اور خواتین اس پر ریاکٹ بھی کرتی ہیں کہ یہ ہمیں خاتون ہونے کے باوجود بھی اتنی غلط بات کر رہا ہے. مرد کہتا ہے بھاڑے میں جاؤ, بولتے رہو. میں نے کئی بار یہ بات کی کہ, اور میں نے جا کے چیک کیا ان چیزوں کا. اب خواتین جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے اکثریت نے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اپنے کمنٹ سیکشن کو آف کر دیا ہے کہ اب آپ بول ہی نہیں سکتے, میں نے جو کہنا ہے, مجھے جو کہنا ہے میں نے کہہ دیا, اب آپ بول ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہوا ہے. مردوں نے, اکثریت نے یہ نہیں کیا ہوا, بہت سو نے کیا ہوا بھی ہے. تو بولتے رہو, جو کرنا ہے کرتے رہو, یہ کرتے ہیں لوگ. تو مردوں کو زیادہ گالیاں پڑتی ہیں, بہت زیادہ پڑتی ہیں. میں خود اپنے آپ کو سوشل میڈیا تجربات کی بنیاد پہ بتاؤں, لیکن خواتین کا میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوتی ہیں. اوکے. اچھا, آسما کی شکایت ہے کہ اظہر نے ان کے خلاف بہت بری کمپین نکالی ہے. تو ایک پڑھی لکھی اور باشعور عورت کو اچھی بری پیشہ ورانہ کارکردگی کا جواب دینے کے لیے عموماً کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا ہم مہذب طریقے سے اخلاقیات کی حدود میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے, میں اظہر صدیق والے معاملے پہ بات نہیں کر رہا, میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, اور یہ میں اظہر صدیق والے معاملے پہ بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ جو لوگ سامنے خواتین کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں, یعنی معاملہ فرض کیجئے عمران خان یا شہباز شریف یا بلاول کی سپورٹ والے کسی جرنلسٹ کا یا کسی ایکٹیوسٹ کا ہے, تو آپ ان کو ان کی پالیٹکس کے حوالے سے, ان کے ویوز کے حوالے سے, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے جواب دیجیے. اس صحافی کو جو بھی دلائل اس نے دیے ہیں, جو بھی پوائنٹ آف ویو دیا ہے یا جو بھی چیزیں بیان کی ہیں, ان کی بنیاد پر دیجیے. لوگوں میں خود یہ ٹینڈنسی بھی نہیں ہے, صلاحیت بھی نہیں ہے. تو لوگ جو ہے وہ اس صلاحیت کے نہ ہونے کی بنیاد پہ بڑا آسان ہے کہ گالی دے دیں, سرکاری حاجن, چور, لفافہ, کرپٹ, یہ کر دیں, تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس نے جو بات کی ہے, آپ رد دلیل دیجئے, کاؤنٹر آرگیومنٹ لے کر آئیے. کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوتا نہیں ہے. تو اور چونکہ ہمارے ہاں برداشت کا, پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, اور ڈسکورس ہمارے یہاں ختم کر دیا گیا ہے, تعلیمی اداروں میں بھی ختم کر دیا گیا. جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا, یہ گالی گلوچ. اور خواتین سے وہ شاید اس بات کو, یا وہ ان کے یعنی کہ جو ذہنی لیول ہے اس سے بڑی بات کو وہ برداشت نہیں کر پاتے. کیا آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. خواتین کو یہ, خواتین کا اوپر جانا, آگے آنا, پرومیننٹ ہو جانا, یہ برداشت کرنے کی ہمارے معاشرے کے مردوں میں اس طرح کی سکت نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے. صحیح. الگ کی اسکرین پر کسی اور خبر کے ساتھ پھر ملتے ہیں.